السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ پانچواں پارہ سورۃ النساء اور آیت نمبر ہے 60۔ آج کا ہمارا لیسن سب سے پہلے تجوید علم کیا نہیں، علم کیا نہیں، تا رو، تا رو، تا رو۔ تم نے دیکھا الذین ان لوگوں کی طرف، یز زا کی سیٹی ہے، یزعمون، عین اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے، یزعمون وہ سب دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنو ایمان لائے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، من قبلک آپ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ سب اپنے فیصلے لے جائیں، ان یتحاکموا کہ وہ فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف، وقد اور تحقیق امروا وہ سب حکم دیے گئے ہیں، ان یکفروا کہ وہ سب انکار کریں بھی اس کا، ویرید الشیطان اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم کہ وہ گمراہی میں ڈالے انہیں، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی۔ اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ علم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب یہاں پر کل ہمارا جو قاعدہ تھا تجوید کا، بلکہ 2 سے 3 دن سے یہ ہمارا قاعدہ سٹارٹ ہوا ہے مدات کا، ٹھیک ہے۔ مدات میں ہم نے 2 قاعدے پڑھے ہیں، ایک ہے مد واجب اور ایک ہے مد جائز۔ تو یہاں پر مد جائز کی ایک مثال آ گئی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیما انزل، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، جیسے انزل یہ دوسرا کلمہ الگ ہے تو اس کے شروع میں ہے تو یہ مد جائز ہے، بیما انزل، وما انزل یہ بھی مد جائز کی علامت ہے، مثال ہے بلکہ۔ اور اب اس کے علاوہ پھر آگے جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر دیکھیے ان یتحاکموا الی الطاغوت، ٹھیک ہے، یہ بھی مد جائز کی 3، اس آیت کریمہ میں 3 ہیں مثالیں۔ اور اب آپ دیکھیے ترجمہ کیا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا یا انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، ٹھیک ہے، یا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، مطلب آسمانی کتابیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے لے جائیں کس کی طرف، الی الطاغوت، طاغوت کی طرف لے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ فیصلے اپنے غیر اللہ کی طرف، طاغوت کے مطلب یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا طاغوت کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے طاغوت کی طرف یعنی غیر اللہ کی طرف فیصلہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ یقیناً انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور چاہتا ہے شیطان کہ وہ انہیں گمراہ کر ڈالے، انہیں بہکا کر دور کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے پیچھے ہم نے یہود کا ہی
یعنی پچھلے والے رکوع میں تذکرہ کیا، اور یہ لاسٹ والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ایمان والوں سے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے، وہ دعویٰ یہی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ، یعنی جو آپ پر، یعنی قرآن پاک نازل ہوا، جو آپ سے پہلے کتابیں ہیں، سب پر ایمان ہے، لیکن فیصلے وہ آپ سے نہیں کرانا چاہتے۔ اب اگلی آیت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، تعالو کہ تم آؤ، الا طرف، ما جو انزل اللہ تعالی اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رأیت المنافقین تو آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو کہ یسدون وہ سب گریز کرتے ہیں، رکتے ہیں، ان کا آپ سے، سدودن بہت زیادہ رکنا۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے یہاں ایک مثال دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو قاعدہ تھا مدات کا، مد واجب اور مد جائز، تو یہاں پر مد جائز کی مثال آ گئی ہے، ما انزل، ٹھیک ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اور جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ وہ آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت اور اس سے پہلے والی آیت، یہ دونوں آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر آگے بھی ہے، اگلی آیات بھی ہیں، تو یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جانے کی بجائے سرداران یہود کے پاس لے کے جانا چاہتے تھے، یا سرداران قریش کی طرف، لیکن دیکھا جائے تو اس کا حکم عام ہے، اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور اپنے فیصلوں کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال تو سورۃ نور کی آیت نمبر 51 میں بڑے کمال کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، اللہ اکبر، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہی سکسیسفل، کامیاب ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں، فَكَيْفَ، پس کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسے، اذا جب، اصابتہم مصیبت، پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے، قدمت جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤک وہ سب آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ان نہیں، اردنا ہم نے ارادہ کیا، الا مگر، احسانا بھلائی کا، و توفیقا پڑھیں گے اس کو، احسانا و توفیقا اور باہمی موافقت کا۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کی وجہ سے کوئی ان پر مصیبت آتی ہے، تو پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ ہمارا ارادہ تو صرف احسان، یعنی بھلائی اور میل ملاپ کا تھا، اللہ اکبر۔ یعنی جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے، کون سا کرتوت، جو اپنا فیصلہ غیر اللہ کے پاس لے کر جاتے تھے، اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر، یا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، تو پھر اس وجہ سے جب وہ اللہ کی کسی نہ کسی سزا کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے، تو پھر آ کر کہتے کہ کسی دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کروائیں، یا آپ سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، نہیں نہیں، ایسا ارادہ نہیں تھا، بلکہ مقصد تو صلح اور ملاپ کرانا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ جنہیں اللہ جانتا ہے، ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کر لیں،
اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہاں دیکھیے جاؤ کا، ٹھیک ہے، اذا اصابتہم، اذا حرف مدہ کے بعد یہاں یہ دیکھیے اگلے کلمے میں یہ حمزہ آ گیا ہے، تو یہ کس کی ہے علامت ہے یا کس کی مثال ہے؟ یہ مد جائز کی مثال ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے جاؤ کا میں مد واجب ہے، اور ردنا الا، یہاں بھی مدہ کے بعد اگلے کلمے کے پہلے حرف پر حمزہ ہے، تو یہ بھی مد جائز ہے۔ اولئک، آگے ہے با محاورہ ترجمہ، عنہم، ان سے، وَأَعِذْهُمْ، اور نصیحت کیجیے انہیں، وَقُلْ لَهُمْ، اور کہیے ان سے، فی انفسہم، ان کے حق میں، قولا بلیغا، بات بلیغا، دل پر اثر رکھنے والی۔ جب زیر میں رکھے دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر کیا آ جائے، با متحرک آ جائے، تو اس دو زبر دو زیر پیش کو میم میں بدلتے ہیں۔ لام کے اوپر یہ چھوٹی سی میم دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب، قولا بلیغا، ٹھیک ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اولئک الذین یعلم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ اور فَأَعْرِضْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے، اور کہیے ان کے لیے ان کے حق میں دل پر اثر رکھنے والی بات، جو یعنی ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں، جس پر ہم انہیں جزا دیں گے یا سزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، جو وہ کہہ رہے ہیں چشم پوشی فرما لیجئے، صرف نظر فرمائیے، اور واضح نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، جس سے یہ پتہ چلا کہ دشمنوں کی سازشوں کو عفو و درگزر، واضح نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ہی ناکام بنانے کی سعی کی جانی چاہیے۔ نیکسٹ ہے وما، اور نہیں، ارسلنا، بھیجا ہم نے۔ یہاں دیکھیے تجوید کا جو ہمارا پورشن ہے وہ ہے ما کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ اگلے کلمے کے شروع والے حرف پہ آ گیا، تو کیا ہے یہ مد جائز۔ من رسول، کوئی رسول، الا مگر، لیطاع، لیطاع، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، جب، ظلموا، ہم اس کو حمزہ کو اس والے ضا کے ساتھ ملیں گے، ظلموا انفسہم، ظلموا کے اوپر یہ دیکھیں مد ہے، تو آگے یہ حمزہ آگے، یہ مد جائز ہے۔ سب نے ظلم کر ہی لیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، سب آپ کے پاس آتے ہیں، یہاں جاؤ، یہاں مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمہ میں، تو یہ مد واجب ہے۔ فاستغفر اللہ، تو آپ بخشش مانگیے اللہ سے، واستغفر، اور بخشش مانگتے رہیے ان کے لیے، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول، لوجد اللہ، یقیناً سب پاتے اللہ کو، تواباً، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، بہت زیادہ رحم کرنے والا، تواب الرحیمہ۔ با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، سبحان اللہ، تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا، مہربان پاتے۔ اب اس آیت کریمہ میں مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی توبہ اور استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کو کہا گیا کہ اے پیغمبر، وہ اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو بھی ان کے لیے مغفرت تک، تو بھی
یعنی آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، یہ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف کیا تھا، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کی کہ وہ آپ کے پاس بھی آئیں، اور تاکہ وہ اللہ سے معافی مانگے، اور پھر رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرتا اللہ سے۔ اور آگے ہے فلا وربک، فلا یہاں پر یہ قسم کے معنوں میں آ رہا ہے، پس قسم ہے تیرے رب کی، فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی، لا نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے۔ اچھا یہاں دیکھیے فلا میں یہ لا ہے، لا کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر دیکھا جائے تو لا یہ حرف نہیں نفی ہے۔ اکثر مترجمین نے یعنی ترجمہ کرنے والوں نے اسے زائد قرار دیا ہے، مطلب لکھنے میں آئی ہے مگر پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ فلا وربک پس قسم ہے تیرے رب کی، نہیں وہ ایمان لائیں گے یا نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک وہ سب حاکم مان لیں آپ کو، فیما اس میں شجرہ اختلاف اٹھے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا نہیں، یجدو وہ پائیں، فی میں انفسہم اپنے دلوں میں۔ یہاں دیکھیے فی انفسہم، فی کے اوپر حرف مدہ اور اگلے حرف کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہ کس کی مثال ہے؟ مد جائز کی، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ کریں آپ، ویسلموا اور وہ سب تسلیم کر لیں، تسلیما خوشی سے تسلیم کرنا۔ اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، سو قسم ہے تیرے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام فیصلوں میں آپ کو وہ یعنی آپ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو وہ حاکم نہ مان لیں، جب تک کہ وہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر جو آپ فیصلہ کریں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ کیا مطلب؟ جو آپ فیصلہ کر دیں ان میں، ان سے اپنے دل میں وہ فیصلہ سن کے اپنے دل میں کوئی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت کی شان نزول میں ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کروانے گیا، جس پر حضرت عمر نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، لیکن یہ سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ابن کثیر نے بھی اسی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ جو اس آیت کے شان نزول کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور ایک اور آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، تفسیر سورۃ النساء، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں انقباض بھی محسوس کرنا، دل میں تھوڑی سی ناخوشی بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔ یہ آیت بھی منکرین حدیث کے لیے تو ہے ہی، دیگر افراد کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو قول امام کے مقابلے میں صحیح
حدیث صحیح سے انقباض ہی محسوس نہیں کرتے، اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا اس کی دو راست کار تعویل کر کے، یا ثقہ راویوں کے الحمدللہ یا ثقہ راویوں کو ضعیف قرار دے کر مسترد کرنے کی مذموم سعی کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، ولو اور اگر انا بے شک ہم کتبنا واجب کر دیتے علیم ان پر ان قتلوا کہ قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو، اوی خروجو یا تم سب نکل جاؤ، من دیارکم اپنے گھروں سے، من دیارکم ما اپنے گھروں سے، تو نہ فعلوہ وہ ایسا کرتے، الا مگر قلیل منہم تھوڑے سے ان میں سے، ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلوا سب کر لیتے، ما جو یوعدون وہ سب نصیحت کیے جاتے ہیں بھی اس کی، لکانا تو یقیناً ہوتا خیرن بہتر لہم، خیر لہم بہتر ان کے لیے، وہ اشد اور زیادہ مضبوط ہوتا تثبیتا ثابت قدمی کے لحاظ سے۔ بامحاورہ ترجمہ، ولو انا کتبنا، ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسہم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوہ الا قلیل منہم، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے۔ اگر یہ وہی کریں، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو۔ اب اس آیت کریمہ میں انہیں نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت یعنی ان کے رویے کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا منافقین کو تاکہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے تھے؟ یہ تو ان کے لیے حکم ہی بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی متعلق فرمایا جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں، اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو، کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے، نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ اور تب یقیناً ہم دیتے انہیں من لدنا اپنی طرف سے اجرن عظیما اجر عظیم۔ یہاں دیکھیے دنا کے اوپر حرف مدہ، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہ مد جائز کی کیا ہے؟ مد جائز کی مثال ہے۔ وَإِذَا آتَيْنَاهُمْ اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں، تب تو دیں ہم انہیں اپنے طرف سے بڑا ثواب۔ کب دیں؟ پیچھے جو کہا گیا ہے کہ جب وہ مانتے، جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ایک تو ثابت قدمی کے لحاظ سے مضبوط ہوتا، دوسرا ہم انہیں اجر عظیم دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور یقیناً ہم ہدایت دیتے انہیں صراطا مستقیما سیدھے راستے کی، یعنی اگر وہ بات مانتے تو انہیں راہ راست دکھاتے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ، مع ساتھ، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا، علیہم ان پر، علیہم من النبیین
نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اور بہت خوب ہیں، اولئک وہ لوگ، رفیقا رفاقت کے لحاظ سے۔ با محاورہ ترجمہ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ، یہاں فَأُولَئِکَ مد واجب کی مثال ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، سبحان اللہ، جیسے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ تو یہ بہترین، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت خوب ہیں یہ لوگ، یا بہترین رفیق ہیں، یہ رفاقت کے لحاظ سے، ہمسائیگی کے لحاظ سے بہترین ساتھی ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس فرمان رسول کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے تھے۔ اس کی شان نزول کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے کم درجے کا مقام دے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم ہو جائیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم جلدی سے آتے اپنے گھروں سے اور آپ کا دیدار کر لیتے، لیکن یہ آپ کے ساتھ جب تک چاہے ہم رہتے ہیں اور وہاں نہیں ملے گا تو پھر بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر ان کی تسلی کر دی۔ اللہ اکبر۔ بعض صحابہ کرام نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید کی۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، التاجر الصدوق صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، راست باز یعنی سچے امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے۔ صدیقیت کیا ہے؟ کمال ایمان اور کمال اطاعت کا نام۔ نبوت کے بعد اس کا مقام ہے۔ امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز ہیں، اور اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں، یعنی نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ صالح وہ ہے جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کامل طور پر ادا کرے اور ان میں کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔